الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. معزز سامعین کرام، مذکورہ صورت جس کا نام سورۃ الفیل ہے، یہ صورت مکی ہے، اور اس صورت کا نام فیل اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ فیل کے معنی ہاتھی کے آتے ہیں، اور یہ ہاتھی والوں سے منسوب ہے، جس کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا۔ یہ اصحاب فیل کا واقعہ ہے جنہوں نے اللہ کے گھر کو یعنی کعبے کو مسمار کرنے کی کوشش کی تھی، اور اللہ نے انہیں پرندوں کے ذریعے سے ہلاک و برباد کر دیا تھا۔ یہ واقعہ آپ علیہ السلام کی ولادت کے سال کا واقعہ ہے۔ ولادت سے چند مہینے پہلے ہی یہ واقعہ مکہ مکرمہ کے اندر پیش آیا۔ یہ ابرہہ نامی ایک شخص تھا جس نے یمن پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کیا، اور بادشاہ حبشہ نجاشی نے ابرہہ کو یمن کا حاکم مقرر فرمایا۔ ابرہہ جب یمن کا حاکم اور بادشاہ بن گیا تو اس کے دل میں کعبۃ اللہ سے ایک حسد پیدا ہوا۔ اس کے ذہن میں یہ آیا کہ لوگ کعبۃ اللہ کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ وہاں مکہ کے اندر تو غربت ہے، وہاں تو نہ اسباب ہے، نہ سامان ہے، نہ کسی کے پاس جائیداد ہے، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، پھر بھی ساری دنیا مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، اس کے حج کے لیے، اس کے طواف کے لیے کیوں جاتی ہے؟ اس کے دل میں جلن پیدا ہوئی، حسد پیدا ہوئی، تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں یمن کے اندر ایک کنیسہ بناؤں گا کہ لوگ اس کی عبادت کریں گے، اس کی زیارت کریں گے، اس کے طواف کریں گے، اور جو لوگ مکہ مکرمہ حج کے لیے جاتے ہیں اب وہ یہاں آئیں گے۔ لہٰذا اس نے اس کنیسے کی تعمیر شروع کر دی، اور اس نے اس کنیسے کو سونا چاندی ہیرے جواہرات سے مرصع کیا، مزین کیا، اور بہت مال و دولت اس کے اندر خرچ کیا، اور اس کو اتنا بلند عمارت بنایا کہ نیچے کھڑے ہونے والا انسان ایک نظر اس پر نہیں ڈال سکتا تھا، بلکہ اس کی بلندی کو دیکھنے کے لیے نظر اوپر اٹھانا پڑتی تھی۔ بہرحال جب یہ تعمیر ہو گیا تو اب ابرہہ نے یمن کے اندر یہ اعلان کرا دیا کہ اب کوئی بھی شخص مکہ مکرمہ میں حج کرنے کے لیے نہیں جائے گا، بلکہ یہاں یہ کنیسہ بنا دیا گیا ہے، یہاں نقلی کعبہ بنا دیا گیا ہے، اب لوگ اسی کی عبادت کریں گے، اسی کا حج کریں گے، اور اسی کا طواف کریں گے، اسی کی زیارت کریں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو اپنے دوست، اپنے خلیل سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام سے وہ عمارت تعمیر کروائی تھی، مکہ مکرمہ کے اندر کعبۃ اللہ تعمیر کرایا تھا، اس کی محبت لوگوں کے اندر اتنی پیوست تھی کہ لوگ اس کے بالمقابل کسی عمارت کو آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو جب یہ خبر اور مکہ مکرمہ کے اندر پہنچی تو لوگوں کے اندر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ہوا یوں کہ ایک عرب شخص نے اس کنیسے کے اندر جو یمن میں ابرہہ نے بنایا تھا اس کو قضائے حاجت کے کر کے اس کو گندہ کر دیا، اس کو غلیظ کر دیا، اور وہاں قریش کا ایک قافلہ تھا جس نے اپنی ضرورت کے لیے آگ جلائی۔ اس آگ جلنے کی وجہ سے وہ آگ کنیسے میں لگ گئی اور ایک بہت بھاری نقصان ہوا۔ جب ابرہہ کو اس کی اطلاع ہوئی
کہ قریشیوں نے یہ کام کیا ہے، آگ لگا دی اور قضائے حاجت کر کے میرے کنیسے کو گندہ کر دیا، تو اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ مکہ کے اندر میں ان کے کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اس کو تباہ و برباد کر دوں گا، اس کو مسمار کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ ابرہہ نے اس کی عرضی بادشاہ حبشہ نجاشی کے پاس بھیجی۔ بادشاہ حبشہ نجاشی خوش ہوا اور اس نے اس لشکر کے لیے اپنا ایک مشہور ہاتھی، روایات کے اندر آتا ہے اس سے عظیم الشان ہاتھی کوئی نہیں تھا، جس کا نام محمود تھا، اور مزید 8 ہاتھی اور دیے۔ وہ ہاتھی دینے کا مقصد لشکر میں یہ تھا کہ یہ ہاتھی اس کعبۃ اللہ کو جو مکہ کے اندر ہے گرانے میں پوری مدد کریں گے، کہ بڑی بڑی زنجیریں کعبۃ اللہ کے ستون میں باندھ دی جائیں گی اور اس زنجیر کا ایک حصہ ہاتھیوں میں باندھ دیا جائے گا، اور وہ اس طرح کھینچ کر کے نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کو مسمار کر دیں گے، تہو بالا کر دیں گے۔ اور 60,000 کا لشکر ابرہہ کے ساتھ بھیجا۔ ابرہہ اس لشکر کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف بڑھا۔ وہ ایک گھمنڈ میں تھا، ایک غرور میں تھا، ایک تکبر میں تھا۔ یہ خبر عرب تک پہنچ چکی تھی۔ وہ حضرات ان سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ راستے میں کئی قبیلے سے گزرنا ہوا تو ان قبیلے والوں نے ابرہہ کا مقابلہ کیا، لیکن اس کی طاقت اتنی زیادہ تھی، اس کا لشکر اتنا قوی تھا کہ لوگ اس کا مقابلہ نہ کر پائے۔ ابرہہ نے سبھی کو قتل کر دیا۔ ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا جو سردار تھا، اس کو قتل نہیں کیا اس وجہ سے کہ یہ سردار ہمیں مکہ مکرمہ کا راستہ دکھلائے گا۔ اس کو لے کر آگے بڑھے، ایک جگہ مقام مغمس پر پہنچے جہاں مکہ والوں کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے ان پر قبضہ کر لیا اور چرواہوں کو مار دیا۔ اس میں سے 200 اونٹ آپ علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کے تھے۔ اس کے بعد ابرہہ نے اپنا ایک سفیر حناطہ نامی شخص مکہ مکرمہ کے اندر بھیجا، اس وجہ سے کہ وہ جا کر کے مکہ کے سرداروں کو یہ اطلاع دے کہ ابرہہ آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتا، آپ کو کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، بلکہ وہ تو صرف کعبۃ اللہ کو ڈھانے آیا ہے، کعبۃ اللہ کو گرانے آیا ہے۔ اگر آپ حضرات اس میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے تو آپ کے جان کو یا آپ کے مال کو ابرہہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حناطہ نامی شخص مکہ مکرمہ کے اندر آیا اور اس نے مکہ کے بڑے سردار سے ملنے کی خواہش کی، تو اس کو آپ علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کا راستہ دکھایا گیا کہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر کے یہ ابرہہ کی بات بتلاؤ۔ حناطہ نامی شخص عبد المطلب کے پاس آئے، عبد المطلب سے بتلایا کہ ابرہہ آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتا، آپ کی جان کو یا آپ کے مال کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، وہ تو صرف کعبۃ اللہ کو ڈھانا چاہتا ہے، آپ اس کے راستے میں نہ آئے۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے اس گھر کو حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے تعمیر کروایا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرنا جانتا ہے۔ اگر وہ اللہ کے مقابلے آئے گا تو پھر اللہ رب العزت خود اس سے انتقام لیں گے۔ حناطہ شخص نے کہا کہ آپ یہی بات میرے ساتھ چل کر کے ابرہہ سے کہو۔ دادا عبد المطلب اس کے ساتھ چل دیے۔ جب وہ ابرہہ کے پاس پہنچے، اللہ رب العزت نے دادا عبد المطلب کو اتنا خوبصورت بنایا تھا اور بارعب بنایا تھا، ان کی شکل میں، ان کی آنکھوں میں، ان کے چہرے پر ایک ایسا رعب تھا۔ ابرہہ ان کے چہرے کو دیکھ کر کے مرعوب ہوا اور اپنے تخت سے نیچے اتر گیا اور برابر میں اپنے دادا عبد المطلب کو بٹھایا۔ اپنے ترجمان سے کہا کہ عبد المطلب سے پوچھو کس غرض سے آیا ہے۔ ترجمان نے پوچھا تو عبد المطلب نے بتایا، میری تو کوئی غرض نہیں تھی، بس مجھے یہ خبر لگی ہے کہ آپ کے لشکر نے میرے 200 اونٹ پر قبضہ کر لیا ہے، مجھے تو صرف اپنے اونٹ واپس کر دیجئے۔ ابرہہ نے کہا، عبد المطلب، میں تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھتا تھا، میں تو تمہیں بڑا دانش مند سمجھتا تھا، تم تو بڑے بیوقوف نکلے۔ وہ کعبۃ اللہ جو تمہارے پیغمبر نے اللہ کے حکم سے بنایا ہے، تم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے،
تم اس کے بارے میں کوئی پوچھ تاچھ نہیں کرتے؟ تم تو بڑے مطلبی ہو، اپنے اونٹ لینے کے لیے میرے پاس آئے۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں تو صرف اونٹوں کا مالک ہوں، اس کعبۃ اللہ کا مالک تو میرا رب ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرنا جانتا ہے۔ ابرہہ نے کہا کہ تمہارا رب میرے ہاتھوں سے یہ بیت اللہ نہیں بچا پائے گا۔ عبد المطلب نے کہا تو پھر دیکھتے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تم سے خود انتقام لے لے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ دادا عبد المطلب کے ساتھ اور بھی سرداران قریش گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم ہم سے پیداوار کا ایک بڑا حصہ لے لو، لیکن کعبۃ اللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، یہ ہماری عبادت گاہ ہے، یہ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے بنایا ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، اس کو مسمار نہ کرو، اس کو مت ڈھاؤ، اس کو زمیں بوس نہ کرو۔ لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ بہرحال دادا عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر کے مکہ شہر میں واپس آ گئے اور کعبۃ اللہ کا کڑا پکڑ کر کے دعا کی کہ اے اللہ ہم تو طاقتور نہیں ہیں، اے اللہ ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے، اتنے افراد نہیں ہیں کہ ان سے مقابلہ کر سکے، اے اللہ تو ہی ان کا انتظام فرما، اے اللہ تو ہی ان سے انتقام لے۔ اور اس دعا کے بعد دادا عبد المطلب کو یہ یقین ہو گیا کہ اب اللہ رب العزت ان کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اب اللہ ان کو تباہ و برباد کر دیں گے، ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ لہٰذا وہ اپنے تمام لوگوں کو لے کر ایک قریب کی پہاڑی پر چڑھ گئے کہ تاکہ ہم بھی ان کو ہلاک ہوتا ہوا دیکھیں۔ صبح ہوئی، ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھنے لگا، لیکن اس کا خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا، اس کو اللہ کا حکم ہوا، اس کو ہاتھی بانوں نے اٹھایا، لیکن وہ اٹھتا نہیں ہے، وہ مکہ شہر کی طرف آگے بڑھتا نہیں ہے، اس کو رائٹ، اس کو لیفٹ، اس کو بیک جب چلایا جاتا وہ ہر طرف چلتا ہے، لیکن مکہ شہر کی طرف نہیں چلتا ہے۔ اس کو بڑی بڑی زنجیروں سے مارا گیا، اس کو بہت پریشان کیا گیا، مصیبت زدہ کیا گیا، لیکن وہ مکہ شہر کی طرف نہیں چلا۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا، جو پہاڑیوں پر یہ منظر دیکھنے کے لیے چڑھے تھے، کہ ایک پرندوں کا بہت بڑا جھنڈ آیا۔ وہ پرندے بھی ایسے تھے کہ کبھی انہوں نے اس طرح کا پرندہ نہیں دیکھا۔ وہ کبوتر سے چھوٹا تھا اور چڑیا سے بڑا تھا۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھی، ایک کنکر منہ میں اور 2 کنکر دونوں پنجوں میں، اور اس لشکر پر وہ جھنڈ چھا گیا۔ وہ پرندے اپنی چونچ سے، اپنے پنجوں سے وہ کنکریاں چھوڑتے تھے، اور جس شخص کے بھی یا جس جانور کے بھی وہ کنکری لگتی، وہ اس کے اندر آر پار ہو جایا کرتی تھی، جس کو بھی لگتی تھی وہ وہیں گل سڑ کر کے مر جایا کرتا تھا۔ اللہ نے پورے لشکر کو ہلاک و برباد کر دیا، لیکن ابرہہ کو اتنی آسان موت نہیں دینی تھی۔ جس نے اللہ کے گھر کو گرانے کی، اللہ کے گھر کو مسمار کرنے کی کوشش کی، اس کو اتنی آسان موت نہیں دینی تھی، بلکہ اس کو اللہ رب العزت نے اس وقت موت نہیں دی۔ وہ وہاں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ نکلا، بعض ساتھی اس کے راستے میں گل کر کٹ کر مر گئے، لیکن وہ اپنے علاقے دارالحکومت صنعاء میں پہنچ گیا اور وہاں جا کر کے اس نے اطلاع دی۔ لیکن وہ زہر جو کنکریوں کے ذریعے سے آیا تھا وہ ابرہہ کے بدن میں گھس چکا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کا ایک ایک گوشت کا حصہ، اس کا ایک ایک عضو کٹ کٹ کر گل گل سڑ کر کے گرتا رہا، اور اللہ نے اسے بڑی دردناک موت دی، بڑے دردناک اس کو عذاب دیا۔ اللہ نے دکھا دیا کہ جو میرے گھر کی طرف قدم اٹھائے گا تکبر کے ساتھ اور حسد کے ساتھ، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، تو اس کا یہی حشر ہوگا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس لشکر کے 2 شخص کو دیکھا ہے جو اب اپاہج ہے اور ایک اس میں سے اندھا ہے۔ حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے ان دونوں شخص کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ نے یہ حشر فرمایا۔ اسی واقعے کو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرما رہے ہیں اللہ رب العزت الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اے نبی جی
کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، کیسا ان کے ساتھ ماجرا کیا، کیسا ان کے ساتھ سلوک کیا؟ وہ اللہ کے گھر کو مسمار کرنے آئے تھے، وہ کعبۃ اللہ کو گرانے، اس کو زمیں بوس کرنے آئے تھے۔ اللہ نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کی پلاننگ کو انہی کے اوپر الٹ دیا۔ وہ کعبۃ اللہ کو برباد کرنے آئے تھے، اللہ نے انہیں برباد کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ان پر پرندوں کے ایک غول کو بھیجا، ایک جھنڈ کو بھیجا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ جنہوں نے ان پر چھوٹی چھوٹی کنکریاں برسائی، اور ان کنکریاں برسانے کی وجہ سے ان کا حشر کیا ہوا؟ فجعلہم کعصف مأکول، کہ وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ ایک تو بھوسا ہوتا ہے، وہ تنکا تنکا ہوتا ہے، لیکن جب جانور اس کو کھا لیتا ہے تو اور بھی زیادہ خستہ حال ہو جاتا ہے۔ کھائے ہوئے بھوسے کی اللہ نے مثال دی کہ ان کو کھایا ہوا بھوسے کی طرح اللہ رب العزت نے کر دیا۔ اس صورت کے اندر ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے کہ اللہ رب العزت کے گھر سے محبت کرنی چاہیے، اس کی زیارت کا شوق ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے جو ساری دنیا کے اندر جگہ جگہ گھر ہیں، مسجدیں ہیں، جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اس شخص کے ایماندار ہونے کی گواہی دو کہ جس شخص کا دل مسجد سے اٹکا ہو، جس شخص کا دل اللہ کے گھر سے اٹکا ہوا ہو۔ لہٰذا ہمیں اللہ رب العزت کے گھروں سے محبت کرنی چاہیے، اور ان سے دل لگی کرنی چاہیے، ان کو عبادت سے آباد کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے گھروں سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔